بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ چلا گیا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ یہ ایک سبق دے گیا کہ جو کام بھی کیا جائے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ روزہ ہے ہی یہی، یہ صرف بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ روزہ ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے یا بندے کو پتہ ہے، تیسرے کسی کو کیا خبر کہ اس نے کسی بند کمرے میں کوئی چیز کھائی ہے یا نہیں کھائی۔ ہم حسن ظن تو ہر ایک کے بارے میں رکھتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کس کا روزہ ہے کس کا نہیں۔ یہ بندے اور رب تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو یہ روزہ کہتا ہے کہ جو کام بھی کرو اللہ کے لیے کرو، کیونکہ روزہ اللہ کے لیے، اور اللہ نے فرمایا اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ یہ نہ گنتی میں آتا ہے نہ شمار میں آتا ہے، ایک کی 10 نیکیاں، ایک کی 70 نیکیاں، ایک کی 700 نیکیاں۔ یہ روزہ اس سے اونچا ہے۔ اللہ دیتا ہے تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انعام دیتا ہے تو بے حد و بے حساب دیتا ہے۔ تو یہ روزے کا انعام ہے بے حد و بے حساب دینے والا اللہ۔ اسی لیے یہ درس دیتا ہے کہ جو کام بھی تم اللہ کے لیے کرو گے اللہ اس کا تمہیں اجر دے گا تو بے حد و بے حساب عطا فرمائے گا۔ عمومی ایک حدیث پاک تقریباً ہر کتاب کے شروع میں، اس حدیث پاک کی کتاب کے شروع میں آ جاتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کون سی عمل؟ نیک عمل۔ برے عمل تو برے ہیں، وہ کسی اچھی نیت سے اچھے نہیں ہو سکتے۔
چوری برا ہے، عمل برا ہے۔ کوئی یہ کہے میں امیر آدمی کا مال چوری کر کے غریب کو دوں گا، یہ کبھی اچھا نہیں، اس کی چوری کی اجازت نہیں۔ جو برا ہے وہ تو کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں جو اچھا ہے بری نیت سے یہ بھی برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیک اعمال یہ نیت پر منحصر ہے کہ اگر نیک اعمال کی نیت اچھی ہوگی تو وہ اچھا ہے، اگر نیک اعمال کی نیت ہی بری ہو جائے تو وہ نیک اعمال بھی نیک نہیں رہتا، اس بندے کے حق میں وہ عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ نماز پڑھنا نیکی ہے، افضل نیکی ہے، لیکن کوئی اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، ساری نیکی ضائع ہو گئی، وہ اس کی نیکی نہیں رہی، اس کا گناہ بن گیا ہے۔ تو بندہ جو بھی نیک اعمال کرتا ہے اس کا انحصار اس کی نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو نیک عمل اچھا ہے، اگر نیک عمل کی نیت ہی غلط ہو گئی تو وہ نیک عمل نیک نہیں رہتا، بد بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس نیت پر بہت کچھ دیتا ہے۔ ابتدا زمانہ تھا، ابتدا زمانہ سے مراد اسلام کا ابتدا زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر گئے، ایمان والوں پہ بڑا کڑا وقت آیا، سخت وقت آیا۔ اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنا مکان، اپنا کاروبار، سب کچھ چھوڑ کے حکم ہو گیا تم مکہ سے چھوڑ کے مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا یہاں ہو جائے تو ہم کتنا عمل کریں گے، بڑا مشکل ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے کہ ایسا کوئی وقت کسی پہ آ جائے، اب جی اپنا مکان چھوڑو، جائیداد چھوڑو، سب کچھ چھوڑو صرف اللہ کے لیے، تو خال خال لوگ اس پہ پورے اتریں گے۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام گھر چھوڑ گئے، جائیداد چھوڑ گئے، مال و دولت چھوڑ گئے، جو کچھ تھا سب کچھ وہیں چھوڑ گئے۔ اور پھر عجب اتفاق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ پر واپس مکہ مکرمہ آتے ہیں، آپ نے چھوڑے ہوئے مکان واپس نہیں لیے۔ ہم اللہ کے لیے چھوڑ گئے تھے، چھوڑ گئے، حالانکہ مکہ فتح ہو گیا، اب تو سارا کچھ ان کا ہے، جنہوں نے چھینا یا جو کچھ چھوڑ گئے وہ تو ان کا ہے، لیکن نہیں، ہم چھوڑ گئے تھے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کبھی مکہ ہے، کبھی مدینہ ہے۔ سرکار بچپن میں طائف میں رہے، جہاد کے لیے کبھی خیبر جاتی ہیں، کبھی کسی مقام پر جاتے ہیں، کبھی کسی مقام پر۔ تو یہ مکان مخلوق کا ہے، خالق کا کوئی مکان نہیں ہے۔ جو کسی جگہ میں آ کر ٹھہرے وہ خالق نہیں ہوتا۔ خالق تو لا مکان، اس کا تو مکان نہیں ہے، وہ کسی مکان میں نہیں سماتا، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اللہ تو کسی مکان میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ایمان والے تو خلوص دل سے اپنا گھر چھوڑ کے مدینہ آ تو صحیح، وہاں مدینے والا بھی مل جائے گا، مدینے والے کا رب بھی مل جائے گا۔ تو فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہاں اللہ کی تجلیات بھی ہوتی ہیں۔ تو کتنا بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو نیت خالص کر کے مدینہ طیبہ کا رخ کر گئے۔
ارے مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرنے والوں، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں وہاں کچھ نہیں ملے گا، وہاں مدینے کا تاجدار بھی مل جائے گا، مدینے کے تاجدار کا اللہ بھی مل جائے گا۔ تو یہ کام ہے اللہ کے لیے، اور جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے اس کا بڑا وبال ہے۔ تو ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے یہ نیت کرنی چاہیے ہم کس لیے جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ اسلاف میں سے کوئی سامان لینے کے لیے گھر سے جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، قدم نکالنا چاہتے ہیں، دروازے سے باہر رک جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر جانا چاہتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ بار بار رک رہے ہیں؟ فرمایا پہلے آج تک میں جتنی مرتبہ گھر سے نکلا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں، ابھی تک میرے خیالات منتشر ہیں، میری نیت صحیح نہیں ہو رہی۔ جب تک میری نیت صحیح نہیں ہوگی میں اپنا قدم اپنے گھر سے باہر نہیں نکالوں گا۔ یہ ہمارے بزرگ تھے کہ جنہوں نے جو کام بھی کیا اللہ کے لیے کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے جو کام بھی کرنا ہے عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے۔ خالق و مالک، پاک پروردگار، کائنات کا فرما روا، کائنات کا مالک، اسے پیدا کرنے والا، مستقل بذات، ازلی و ابدی، یہ سمجھ کر جب انسان اس کا کوئی حکم مانتا ہے یا اس کی تعریف کرتا ہے یہ اس کی عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو ہم کیا مانتے ہیں؟ کائنات کا بنانے والا، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک۔ جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ ہوگا اللہ ہوگا۔ یہ سمجھ کر ہم مسجد آئے یہ عبادت ہے، یہ سمجھ کر ہم نے اس کی بندگی کے لیے وضو کیا یہ عبادت ہے، یہ سمجھ کر ہم گھر میں ہی بیٹھے اس کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات طیبات پڑھتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت فرمایا عبادت کرو، تمہیں حکم دیا گیا ہے عبادت کرنی ہے اللہ کی، تو اس کا مخلص بندہ بن کر کسی اور کو وہاں شامل نہیں کرنا۔ تسبیح چلانی ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ بھی پڑھنا ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب یہ نظریہ آ جائے گا رب تعالیٰ قدم قدم پہ نیکی عطا فرمائے گا، قدم قدم پہ اللہ رب العزت نیکی دیتا ہے قدم قدم پہ۔ اور فرمایا جس کی ایک نیکی بھی قبول ہو جائے رب اسے جنت عطا فرماتا ہے، ایک نیکی بھی قبول ہو جائے رب نیکیاں دیتا ہے۔ آپ نے تو کئی مرتبہ سنا کہ ایمان والا جب گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے قدم قدم پہ اسے نیکی نہیں ملتی ہے، گناہ مٹتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے۔ یار یہ کون سا دین ہے جس نے قدموں پہ نیکی دے دی؟ یہ کون سا دین ہے جس نے قدموں پہ گناہ مٹا دیے؟ یہ کتنا پیارا دین ہے جس نے قدموں پہ درجے بلند کر دیے؟ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت ہے کہ جو غلامی میں آ کر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے قدم اٹھاتا ہے رب تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام، یہ رہتا ہے قدم بھی گنے جاتے ہیں۔ ہم نے قدموں کو معمولی سمجھا، یہ معمولی نہیں ہے، یہ بڑے رحمت والے قدم ہیں۔ قدم بڑے رحمت والے قدم ہیں، ایمان والے کے قدم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تذکرہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کا، اس کو ذرا سنیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شاہ وقت اس کی خواہش تھی کہ میرے دربار پہ فلاں درویش آئے، لیکن درویش کا کیا کام بادشاہوں سے؟ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں،
درویش کا کسی امیر سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی بادشاہ سے کوئی غرض نہیں، وہ درویش ہے۔ بڑی کوشش کی اس نے کہ وہ اللہ والا آئے، لیکن نہیں۔ ایک دن اتفاق ایسا تھا کہ اللہ والے اس کے دربار سے گزر رہے تھے، قریب سے، دروازے کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہیں خیال آیا کہ یہ ہمیشہ مجھے کہتا رہتا ہے آؤ آؤ، میں کبھی نہیں گیا، تو کہیں میرے دل میں غرور و تکبر نہ آ جائے کہ میں بڑا ہوں، بادشاہ بھی بلاتا ہے تو میں نہیں جاتا۔ یہ شیطان کے اندر سے بڑے رنگ ہیں، انسان کو بہکاتا ہے۔ تو آپ اس اپنی انانیت کو توڑنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانے کی غرض سے یہ فیصلہ کر لیا میں بادشاہ کے دربار میں جاتا ہوں۔ اب وہ گزر رہے تھے، جا کہیں اور رہے تھے، بادشاہ کا دروازہ آیا، گیٹ تو اندر چلے گئے۔ جب خدام نے دیکھا تو سمجھ گئے ان کو بادشاہ تو پہلے ہی بڑا بلاتا تھا، آتے نہیں تھے، آج خود بخود آ گئے۔ اندر گئے، دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب بادشاہ نے دیکھا تو کھڑا ہو گیا۔ اب کھڑا ہوتے ہی وہ تخت سے اترا، چند قدم چل کر ان سے معانقہ کیا، ان کا استقبال کیا اور ان کو اپنے پاس تخت پہ بٹھایا۔ جب تخت پہ بٹھایا، کیسے تھے؟ بس میں گزر رہا تھا، میں نے کہا چلو آج آپ کو سمجھاؤں بھائی، عدل کرو، انصاف کرو، مخلوق پہ رحم کرو۔ بادشاہ کو یہ نصیحتیں کی، کوئی پیسہ کوئی جائیداد کچھ نہیں لیا، پانی تک نہیں پیا، جہاں جانا تھا پھر چلے گئے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ اللہ والا میرے دربار پہ آیا ہے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، دربار برخاست ہوا، تو بادشاہ کا بھائی اس نے تنہائی میں اپنے بھائی کو ڈانٹا، کہنے لگا تو کیسا بادشاہ ہے، تو اس بادشاہی کی عزت کو خاک میں ملاتا ہے کہ درویش کے لیے نیچے اترا ہے تخت سے، لوگ تجھے سلام کرتے، تخت سے اتر کر پیدل چلتا ہے، اس کا استقبال۔ وہ نہیں یار، اللہ والے چھوڑ، اللہ والے دیکھے، اللہ والے فراڈی لوگ ہیں، زمانہ کیسا ہے، تو نے کیا کر دیا ہے۔ اب بادشاہ کے بھائی نے اندر بادشاہ کو ڈانٹا، اس کے دل میں بھی خیال آ گیا کہیں مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں ہو گیا۔ اب جب اس نے اتنا سوچا، سوچتے وہ نہیں میں نے اچھا کیا تھا، پھر کبھی جائے کہیں غلط نہیں، میں نے تو اچھا کیا تھا، سوچتے وہ سو گیا۔ اب سو گیا، اس کی قسمت جاگی، سوتے سوتے اسے نبیوں کے سردار کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، بادشاہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا بادشاہ تو نے میرے درویش کا ادب کیا ہے، اس کے استقبال کے لیے تو 7 قدم چلا ہے، قدم گنے جاتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھے قدم نہیں گنے جاتے، یہ اس کے اپنی خام خیالی ہے، قدم گنے جاتے ہیں۔ تو 7 قدم چل کے آیا ہے، انعام سن لے، اللہ رب العزت تیری 7 نسلوں میں بادشاہت عطا فرمائے۔ اگر اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے کسی درویش کا ادب کیا گیا، وہ بھی رائے گاہ نہیں گیا، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر انعام دیتے ہیں، 7 نسلوں تک اس کی بادشاہت جاتی ہے۔ ایمان والے، تو اللہ کی رضا کے لیے گھر سے وضو کر کے رب کے گھر میں آتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، قدم تیرے بھی گنے جاتے ہیں، کتنے قدم چل کے آیا ہے، تو جتنے قدم چل کے آتا ہے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور رب تعالیٰ تجھے اتنے تیرے درجے میں بلند فرما دیتا ہے۔ درجہ کتنا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی درجے کی جو بات کی، فرمایا تیرے گھر کی چوکھٹ تو نہیں ہے کہ یہاں سے لے کے 6، 6.5، 7 فٹ تک یہ اتنا کو درجہ ہوگا۔ درجہ کتنا ہے جنت کا؟ زمین سے لے کر آسمان تک۔ جنت کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، وہ 7 آسمانوں سے پرے ہے۔
اور کتنی بڑی ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کو جو سب سے ہلکے آدمی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا کی بادشاہت سے بڑی ہوگی، زمین سے لے کر آسمان تک اس کی جنت ہوگی، اتنی بڑی جنت۔ یہ تو معمولی آدمی کی جنت ہے، باقی جنتوں کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی بڑی۔ ابھی تو اس دنیا میں علم کی بڑی ترقی ہے، پہلا آسمان تو ان کو ملا نہیں ہے، ابھی ساتوں آسمان سے پرے کہیں جنت ہے، ساتوں آسمانوں سے پرے جنت ہے، اونچی جنت ہے۔ ابھی پہلا آسمان تو ملا نہیں کسی کو، بڑا ٹٹول رہے ہنسی نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ جو پہلا نچلا آسمان ہے، یہ تارے، یہ ستارے سارے، یہ قندیلیں اس کے نیچے ہیں، یہ سب ستارے، یہ سب کچھ، یہ کہکشائیں، یہ پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ ابھی پہلا تو ملا نہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ساتواں، اور ساتویں کے مقابلے میں چھٹا ایسے ہے جیسے کسی صحرا میں انگشتری ہوتی ہے۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے آسمان، تو یہ زمین اتنی بڑی جنت ہوگی، ایک ایک انسان کو جو جنت ملے گی اس کا تصور نہیں، یہ ملے گی کسی جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، رب اسے جنت دیتا ہے۔ اب ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، رب کتنا انعام فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک نیکی بھی کرو گے وہ قبول ہو گئی تو رب تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی بھی قبول ہو جائے رب تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان سے کسی یہودی نے کہا اگر تمہارا نبی کیا ہے، یہ کیسی کیسی باتیں تمہیں سکھاتا ہے، یہ تمہارا نبی کیسا تمہیں کیسی کیسی باتیں سکھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے تمہارا باپ ہوتا ہے۔ والد جس نے جو پیدائش کا باعث بنا، جس کے ہم بچے ہیں، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسا کوئی والد ہوتا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تو ایمان والوں کی مائیں ہیں اور نبی خود ہمارے لیے روحانی باپ بن جاتے ہیں۔ فرمایا وہ تو ایسے ہیں جیسے ہمارے لیے باپ ہوتا ہے، خود فرمایا میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے تمہارے لیے والد ہے، میں تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہوں۔ ہاں جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو، واش روم جاؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ قبلے کی طرف پشت کرو۔ ہم واش روم میں جاتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمیں منع ہے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، نہ قبلے کی طرف پشت کرنی ہے۔ اب میں اسی سلسلے میں یہ احادیث مقدسہ دیکھ رہا تھا، اس میں میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایمان والوں کو کیا کچھ دیا ہے، ایک نیکی بھی قبول ہو جائے رب اسے جنت دیتا ہے۔ اب نیکیاں کہاں کہاں ملتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم واش روم جاؤ، نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ قبلے کی طرف پشت کرو تو اللہ تمہیں ایک نیکی بھی عطا کرے گا، رب تعالیٰ تمہارا ایک گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ کیسی بات ہے؟ ایسا کوئی دین دیتا ہے؟ ایسا کوئی مذہب دیتا ہے؟ یہ کس پیروکاروں کو ملا یہ انعام؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو، آپ کے غلاموں کو انعام ملا ہے، اور تم قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے ہو۔ یہ مت سمجھنا تم محروم ہو گئے ہو، اللہ رب العزت تمہیں انعام دیتا ہے، رب تعالیٰ تم پہ مہربانی کرتا ہے۔ تو یہ دین وہ ہے جو کہتا ہے جو کام تم نے کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ پہلی امتوں کا ایک تذکرہ ہے، اس کو بھی ذرا سنیے۔ دو آدمی میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہیں، ان کی شادی ہوئی، میاں بیوی ہیں آپس میں، تو بیٹھے ہیں تو کہنے لگے کیا کریں، ہمارے پاس رزق نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں رزق دے دے، ہم اس کی ذرا عبادت کریں، خوب کریں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، صرف رزق چاہیے، مل جائے وقت پہ، باقی ہم نمازیں پڑھتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں۔ ان کو یہ شوق آ گیا۔
اللہ رب العزت نے کسی فرشتے کو یا اس وقت کے نبی کو پیغام بھیجا، وہ ان کے پاس آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے اب انتخاب تم نے کرنا ہے، یا جوانی میں رزق لے لو یا بڑھاپے میں لے لو۔ ایک وقت میں رزق ملے گا، یا جوانی میں یا بڑھاپے میں۔ اب جو مرد تھا وہ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت سے جوانی میں رزق مانگ لیتے ہیں، جوانی میں رزق ہوگا، ہم توانا ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، ہمارے جسم کی جب اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ اسی طاقت میں ہمارا بڑھاپا گزر جائے گا۔ بیوی کہنے لگی نہیں، بڑھاپے میں رزق لے لو، جوانی تو جیسے بھی ہے گزر جائے گی، انسان کا جسم بڑا طاقتور ہوتا ہے، بڑھاپا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑھاپے میں رزق لے لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کریں گے، جوانی میں ویسے ہی جوانی کا زور ہوگا، اور جب بوڑھے ہو جائیں گے رزق الہی مل جائے گا، تو ہم اللہ کو خوش کریں گے، رب کو راضی کریں گے۔ مرد کہتا ہے جوانی میں لے لیں، عورت کہتی ہے بڑھاپے میں لے لیتے ہیں۔ دونوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، اے میرے بندو، ہم نے تمہاری بات کو سن لیا ہے، ہم نے اپنا فیصلہ جو تمہارے حق میں یہ کر دیا ہے، جاؤ اپنی رحمت سے تمہیں جوانی میں بھی رزق ملے گا، تمہیں بڑھاپے میں بھی مل جائے گا۔ یہ اللہ کا انعام کن کے لیے؟ کہ مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اس کے ذوق و شوق کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اسے رب سمجھ کر جو بھی اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، رب اسے محروم نہیں رکھتا، اسے انعامات سے سرفراز فرماتا ہے۔ اب حضرت امام الطائفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک اچھی نیت سے کوئی کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، آپ نے کوئی کام کیا، آپ نے تسبیح چلائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، کوئی کلمہ پڑھا، درود پاک پڑھا، کس لیے؟ ثواب کی غرض و غایت بھی ختم، حالانکہ یہ اچھی غرض ہے، ہر چیز ختم، دل میں صرف، ذہن میں صرف یہی ہے کہ میرا خالق راضی ہو جائے، میرا مالک راضی ہو جائے، پروردگار راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک تسبیح چلاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی توفیق سے، اپنے کرم سے اس پر اپنی رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک تسبیح چلانے سے 70 تسبیح کا ذوق ملتا ہے، توفیق ملتی ہے، وہ جتنی قبول ہوتی جائے اتنی توفیق ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے سے ذوق آتا ہے، نفل شروع کر دیتا ہے، نفل پڑھتے ذوق آتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، اوابین پڑھتے ذوق آتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تہجد پڑھتے ذوق آتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ نیکی کرتا ہی رہا، کیوں کرتا ہے بھائی؟ وہ بھی تو انسان ہے، اس کے بھی تو معاملات ہیں، بیوی بچے اس کے بھی ہوں گے، لیکن یہ اتنا آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ ہم کبھی کبھی پریشان ہوتے، یار یہ کیسا آدمی ہر وقت ہی تسبیح چلا رہا ہے؟ بھئی وہ چلا نہیں رہا، اس سے کوئی چلوا رہا ہے، اس نے کوئی نیکی کی، اللہ نے اس کی نیکی قبول کر لی، اللہ نے اب اس پر توفیق کے 70 دروازے کھول دیے، اب وہ چلا نہیں رہا، اس سے کوئی چلوا رہا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن جو عبادت کرتا ہے، کبھی کبھی اس کا سجدہ قبول ہو جاتا ہے، ایک سجدہ کیا قبول ہوا، رب اسے 70 سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ کبھی بندے کی جیب میں ڈھیلا ہے، 1 روپیہ ہے، 10 روپے ہیں، وہ اللہ کے نام پہ دے دیتا ہے، رب اسے 10 نہیں، رب اسے 70 کی توفیق دیتا ہے۔ وہ 70 دیتا ہے، رب اسے پھر 70 گنا کی توفیق دیتا ہے، پھر دیتا ہے اللہ، پھر اسے توفیق دے۔ یہ کون توفیق دیتا ہے؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے۔ بندہ 1-2 نفل پڑھتا ہے، رب توفیق دیتا ہے، 4 اور پڑھ لیتا ہے، رب توفیق دیتا ہے، 8 اور پڑھ لیتا ہے، پھر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا بھائی سوچتا ہے یہ کیسا نکمہ ہے، نفل ہی پڑھے جا رہا ہے۔ بھائی نفل پڑھنے آسان ہے، کوئی پڑھ کے تو دکھائے۔ کہتے ہیں جی نفل ہی پڑھے جا رہا ہے، وہ آسان ہے؟ یہ اس سے کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ اس کی سورہ یاسین کو قبول کرتا ہے، اللہ اسے پارے کی توفیق دے دیتا ہے، وہ پارا روزانہ پڑھتا ہے،
اللہ رب العزت کی مہربانی، رب اسے توفیق دے دیتا ہے، وہ آگے 10 پارے پڑھتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، کبھی پورے کا پورا قرآن پڑھ جاتا ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک جوان میرے پاس آیا، داڑھی اس نے رکھی ہوئی، اور میں نے کہا تیرا شغل کیا ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے، میں اپنا کچھ سلسلہ بھی کرتا ہوں، کاروبار بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں روزانہ پورا قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں۔ اس دور کی بات ہے، چند دن پہلے میرے پاس ہے، کہتا میں پورا قرآن پاک۔ یہ کون پڑھاتا ہے؟ وہ پڑھ کے دکھاؤ تو صحیح، ایک رات جاگو، کچھ پارے پڑھو، اگلے دن سر کو ہی درد ہو جائے گا، انسان سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ یہ روزانہ پورا قرآن کون پڑھاتا ہے؟ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک پارا پڑھتا ہے، رب سے 70 پاروں کی توفیق دیتا ہے۔ جو 70 پڑھتا ہے، اللہ پھر اسے اور توفیق دیتا ہے۔ یہ توفیق کے دروازے کون کھولتا ہے؟ وہ نیلی چھت والا کھولتا ہے۔ یہ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا، اس نے آگے بڑھ جانا ہے۔ جو اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، رب اسے پکڑ کے اپنے دربار پہ بلا لیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اخلص قلبہ للایمان، وہ فلاح پا گیا، دونوں جہاں کی کامیابیاں لے گیا، جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا۔ دل میں ایمان ہے، بسیرا ہے تو اللہ کا، بسیرا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دل میں بسیرا ہے تو اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کا، دل میں بسیرا ہے تو اللہ کے نبی کے پیارے نبی کی پیاری اہل بیت کا، دل میں بسیرا ہے تو نبی کریم کے پیارے غلاموں کا، ہے ایک ہی چیز، اس کی مختلف شاخیں ہیں۔ دل میں بسیرا ہے، اخلص قلبہ للایمان، ایمان کے لیے اس نے اپنے دل کو خالص کر لیا، وہاں کوئی نہیں ہے۔ دشمن خدا کا دل میں کوئی جگہ نہیں، دشمن خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں، دشمن رسول خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں، صحابہ اہل بیت کے دشمن کے لیے کوئی جگہ نہیں، بزرگان دین سے اللہ تعلق آنے والے کوئی جگہ نہیں کسی کے لیے بھی۔ یہاں بسیرا ہے تو خالق کا، نیلی چھت والے کا بسیرا ہے یا سبز گنبد والے کا بسیرا، اور یہ بسیرا من اخلص قلبہ للایمان، جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا، قد افلح، وہ اس جہاں میں بھی کامیاب ہو گیا، اگلے جہاں میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ہم سمجھیں وہ ناکام ہے، یہ کیا ہے ہر وقت ہی سجدے پہ سجدے کیے جا رہا ہے، یہ کیا ہے ہر وقت استغفار کرتا ہے، یہ کیا ہر وقت درود پاک کی پڑھ کے کوئی دکھائے تو صحیح، پڑھا جاتا ہے ایسے، کبھی یہ تسبیحاں پھیرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ تو ایسے ہی، او بھائی یہ کوئی آسان کام ہے، کر کے دکھائے تو صحیح کوئی، اللہ کو یاد کیا، بھائی تمہیں کوئی یاد کرے ہر وقت تم تو بڑے خوش ہوگے، بھائی مجھے کوئی آ کے تمہیں بتاؤ جی وہ تمہیں تو کہتا تھا جی میرا بڑا دوست ہے، میرا بڑا اچھا ہے، بڑا، تمہارے دل میں محبت آئے گی، پھر ایک اور آ گیا جی وہ کہتا جی بڑا اچھا ہے جی بڑا اچھا ہے، اور تم تو خوش ہوتے ہو کہ تمہارا نام لے، اور نیلی چھت والے کا کوئی نام لے وہ خوش نہیں ہوتا، وہ تو خوش ہوتا ہے، فرشتے بھیج کے کہتا ہے اور سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، اور تم تو نوری تھے، تمہاری تو سرشت میں تھا، یہ میں نے خاکی پیدا کیا ہے، یہ تم سے بھی افضل اس لیے جا رہا ہے کہ خاکی ہو کر یہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو آئیے اللہ کے لیے اپنے ایمان کو خالص کرتے ہیں، جو اپنے ایمان کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے، رب دونوں جہاں میں اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب پر مہربانی فرمائے۔